بعد عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد نسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرج الشریف وسخل اللہ تعالی مخرج الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھے جتنا خاندان بلند ہے۔ صلی اللہ۔ صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ کوشش کریں سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، خداوند متعال اپنے حبیب محبوب کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان مجالس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین اور مومنات مجلس اعضاء میں شریک ہیں، خداوند عالم تمام کا آنا بی بی پاک کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار فرمائے۔ اللہ بانی مجلس جناب عالی جناب سید محمود الحسن شاہ جی انہیں صحت کلی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اور ہمارے محسن سید ظفر حسین شاہ جی امام بارگاہ کے ہمسائے، مولا انہیں صحت تندرستی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مریض اس دربار میں شریک ہیں، اللہ بی بی کا صدقہ سب کو صحت کلی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سید حیدر شاہ جی اللہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ان کی والدہ گرامی وہ بیمار ہیں، خدا انہیں بھی صحت کلی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت بڑا مختصر ہے، بڑی جلدی میں آپ سے دعا لے کر اپنے مہمان ذاکر کو منبر دینے لگا ہوں۔ یہ ہمسا حیا کا ماتم اس سلسلے کی پہلی مجلس سے نگاہ حسین ناصر آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بیٹے عطا فرمائے، لیکن پھر واپس لے لیے۔ مصلحت کیا ہے وہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیٹے دیے، توجہ ہے،
اللہ نے بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے. پھر اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی دی، اور بیٹی وہ دی کہ جو عصمت کبریٰ تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی جی، تھوڑی سی آپ نے مہربانی فرمانی ہے کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا سا میں نے پڑھنا ہے. بیٹی وہ دی جناب شاہ جی، ارشد شاہ جی، کہ جو عصمت کبریٰ تھی. دیکھیے یہ 5 مجالس ہیں، ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی تشریف لاتے ہیں. میں ان کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ صرف پیغام دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، وقت اتنا ہے. ان مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ عام گھرانہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. جی خدا تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ. یہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ حسین ابن علی کا گھرانہ ہے. اب اگر آپ کا تعلق محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے تو اپنے نبی کے گھرانے کی تعریف سن کر اگر آپ کے دل میں خوشی محسوس ہو تو گھر جا کے اماں کو دعا دیجئے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اپنی اماں کو دعا دیجئے کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی تعریف سن کے آئے. یہ 5 دن محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی تعریف رہے گی. اب سامعین گرامی قدر میں اپنے موضوع کی طرف چلوں. بیٹی وہ عطا فرمائی جو عصمت کبریٰ تھی، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے ایک جملہ استعمال ہوا. پڑھے لکھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں. جملہ یہ استعمال ہوا مرکز دائرہ عصمت. مرکز دائرہ عصمت. سنیے، یہ ٹائٹل صرف اور صرف میری آقا زادی کا ہے. یہ عزت والی بی بی کا ٹائٹل ہے. آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں رسول اللہ اور اماموں کے لیے یہ ٹائٹل نہیں. جناب شاہ جی مولا آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ ٹائٹل نبیوں کے لیے نہیں، اماموں کے لیے نہیں، حالی یہ ٹائٹل ہے میری آقا زادی کے لیے. مرکز دائرہ عصمت. اب یہ مرکز دائرہ عصمت کیا ہے؟ مرکز کہتے ہیں پوائنٹ کو، دائرہ کہتے ہیں سرکل کو. بھائی توجہ چاہوں گا میں صاحبان کی، وقت اتنا نہیں کہ ہر بات کو کھول کے بیان کیا جائے. مرکز پوائنٹ کو، دائرہ سرکل کو. اب پتہ چلا بی بی کی عزت کیا ہے، بی بی کی عظمت کیا ہے. فاطمہ الزہرا عصمت کا سرکل ہے. توجہ ہے کنیا فضاد کی، عصمت کا سرکل. چلیے میں تھوڑا اور آسان کرتا ہوں. جو بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے بہتر و برتر جانتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. آپ کے بچوں کو جیومیٹری باکس ملتا ہے، اس میں پرکار ہوتی ہے. اس کا ایک پوائنٹ ایک جگہ پر ہوتا ہے، دوسرے پوائنٹ میں پینسل کو رکھا جاتا ہے، اور پینسل کا کام ہے چکر لگانا. یہ جو چکر لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سرکل. بڑی توجہ، بڑی توجہ. ایک ہی فکرہ میں نے کہنا ہے اور اسی کے لیے تمہید کرو. سرکل. اب یہ سرکل جو ماسٹر ہیں، جو استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکل صحیح ہے یا غلط، اس کی پہچان کیا ہے. بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. وہ پوائنٹ، اگر وہ پوائنٹ اور سرکل اس میں فاصلہ برابر ہے تو وہ سرکل ہے. اگر کہیں پر زیادہ ہے یا کم ہے تو پوائنٹ غلط ہے. اب دنیا سمجھے بی بی زہرا کو عصمت معصوم کیوں کہا گیا ہے، عصمت معصومین کیوں کہا گیا. اب اسے ناپیے اور پھر دیکھیے. خم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سبحان اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. تقریر تھوڑی علمی ہے اس لیے مجھے دقت ہو رہی ہے، لیکن پیغام پہنچ جائے تو یہی میری تقریر. قوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب سامعین گرامی، شاہ جی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے
داد نہیں دعا دی ہے. جتنے سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے نوکر حاضر. بی بی کا لقب ہے, ٹائٹل ہے مرکز عصمت, مرکز دارہ عصمت. یہ خالی ٹائٹل ہے بی بی پاک کا. اب سامعین گرامی قدر, اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی دی, بیٹی عصمت کبریٰ. اب آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی. اب جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ بیٹی کی ذمہ داری کو بھی سمجھے, وہ اس معاملے میں حساس ہوتا ہے. اور حساس کس طرح ہوتا ہے؟ اگر کوئی اونچے گھر والا ہو, عزت دار ہو, تو وہ بیٹی کے معاملے میں حساس ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ملے, کوف ملے, تو وہ بھی برابر کا ہو. توجہ ہے کہ نہیں صاحبہ؟ وہ بھی برابر کا ہو. کیونکہ اگر کوئی اونچے خاندان کا ہو اور لڑکے کا خاندان اس کے برابر کا نہ ہو تو نظریں جھکانا پڑتی ہے. اب سامعین گرامی قدر, بیٹی وہ ملی جو عصمت کبریٰ. اب نبی کا گھرانہ سب سے بلند ہے. اب لڑکا جس گھر سے بھی آئے, سارا اٹھانا فکرہ سننا, لڑکا سید محمود شاہ جی جس گھر سے بھی آئے گا, چاہے وہ آدم کے گھر سے آئے, چاہے حضرت نوح کے گھرانے سے آئے, چاہے حضرت ابراہیم کے گھرانے سے آئے, چاہے حضرت عیسیٰ کے گھرانے سے آئے, یہ سارے گھر محمد مصطفیٰ کے گھر سے نیچے ہیں. کیا کہنے, مولا تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں غازی ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جتنے گھر بھی آئیں گے محمد مصطفیٰ کے گھر سے نیچے کے گھر ہے. اب سمجھے لا مکان نے مکان کیوں بنایا تھا. ہائے ہائے, نعرہ حیدری, مولا تمہیں سلامت رکھے. اب سمجھے لا مکان نے بابا جی مکان کیوں بنایا. اب اس نے جب مکان بنایا نام رکھا کعبہ, اس میں بھیجا علی کو. توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی؟ اس میں بھیجا علی کو. اور پھر کتنا عجیب معاملہ ہے, آپ جا کے تاریخ پڑھیے, لغت اٹھا کے دیکھیے. کعبے کا معنی ہے بلند, علی کا معنی بھی بلند. سلامت رہیں جو بول رہے ہیں. کعبہ کا معنی بھی بلند, علی کا معنی بلند. اچھا, میرے مولا کی قبر کہاں پر؟ جو زائر بیٹھے نجف میں, مولا سلامت رکھے. جاؤ نجف کا معنی پڑھو. لغت کہتی ہے نجف کا معنی بھی بلند. غازی تمہیں سلامت رکھے. نجف کا بڑی مہربانی جی, آپ اپنے گھر والوں کو بھی ایسے سنتے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. کعبہ کا معنی شاہ جی بلند, نجف کا معنی بلند, علی کا معنی بلند. پھر مجھے کہنے دو, علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں میں ابھرا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں میں ابھرا, بلندیوں میں چمکا, بلندیوں میں ڈوبا. علی وہ آفتاب ہے. پھر سامعین گرامی قدر, آخری فکرہ سنیے اور میں بھائی کو ممبر دیتا ہوں. بیٹی جس گھر میں پلے, بیٹی جو ماحول دیکھ کر جائے, جناب ملک صاحب, وہ جب سسرال میں جاتی ہے اگلے گھر, تو وہ وہی ماحول دیکھنا چاہتی ہے جو ماحول اپنے باپ کے گھر میں دیکھ. اب سار اٹھائیے, مجھے فکر عرض کرنا ہے. بیٹی کس گھر میں آئی؟ سب سے بڑے گھر میں, اور وہ گھر ہے محمد مصطفیٰ کا. نہیں, میں شاید بتا نہیں سکا, میں ایک اور فکر عرض کرتا ہوں. اس گھر کی عزت بتاتا ہوں. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم, محمد مصطفیٰ کا گھر وہ گھر ہے جہاں پر پیغمبروں کے گھر بھی ملتے نہیں. پیغمبروں کے گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی بیٹی,
اب گھر کیا ہے؟ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میں خود لطف لے رہا ہوں. میں نے عرض کیا بیٹی جو اپنے باپ کے گھر میں ماحول دیکھ کر جائے اگلے گھر میں بھی وہی ماحول چاہتی ہے. بھائی عزت دار کی بیٹی ذلیلوں کے گھر میں چلی جائے اس کا دل گھبرائے گا. کیوں جی؟ اس کا دل گھبرائے گا. اگر مالدار کی بیٹی کسی غریب کے گھر میں چلی جائے شاہ جی اس کا دل گھبرائے گا. اگر باپ کا گھر اس منزل کا ہے کہ لوگ باپ کے گھر میں امانتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور صبح آتے ہیں اسی طرح امانت لے کر جاتے ہیں, یہ ہے باپ کے گھر کا ماحول. اگلے گھر جائے رات کو چوری کا مال آتا رہے, جاگ رہے ہو یا کہ نہیں؟ رات کو شاہ جی چوری کا مال آئے, بیٹی گھبرائے گی, بیٹی گھبرائے گی. اب سنیے میں کس گھر کی تعریف پڑھ رہا ہوں. اللہ اس گھر کا صدقہ سادات کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد رکھے. میری آقا زادی کا گھر کون سا ہے؟ سارو اٹھانا جہاں جہاں پر بی بی کے نوکر بیٹھے ہو. گھر کون سا ہے؟ گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہے. توجہ چاہوں گا میں صاحبان کی. گھر شاہ جی وہ ہے جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا. گھر وہ ہے جہاں پر آیت نازل ہوتی ہے. گھر وہ ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کی محترم حدیثیں آتی ہے. گھر وہ ہے جہاں پر راتوں کو سجدے. گھر وہ ہے جہاں پر دن میں روزے. اب انتہا قدرت دیکھئے, اللہ نے وہ گھر بنایا. اللہ جانتا تھا وہاں بھی عبادت یہاں بھی عبادت. اللہ جانتا تھا وہاں بھی سجدے اس گھر میں بھی سجدے. اللہ جانتا تھا وہاں بھی آیت نازل ہوتی ہے یہاں بھی آیت نازل ہوتی ہے. اب بیٹی اس گھر سے جا رہی ہے, باپ ایسا اگر اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. بھائی مزہ تو تب ہے شوہر ایسا ملے اشارہ کرے سورج واپس پلٹ آئے. جی یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے آپ حضرات. باپ وہ کہ اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. شوہر بھی تو ایسا ہونا چاہیے اشارہ کرے سورج واپس پلٹ آئے. ہاں سامعین گرامی قدر, عزاداران امام مظلوم, جس علی کی اتنی عزت تھی, جس علی کے اشارے پر سورج پلٹ آئے, اس علی کے گھر کی عزت مسلمانوں نے نہیں کی. عزاداران امام مظلوم, یہ میری آقا زادی کی مجالس ہے, یہ کائنات کی مالکہ بی بی کی مجالس ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, میں نے لفظ کیا کہا ہے, کائنات کی مالکہ بی بی ہے. مالکہ نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی. اجرکم من اللہ. نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی. عزاداران امام مظلوم, میرے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا. عزاداران امام مظلوم, خالی دروازہ نہیں جلایا گیا. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, علی فرماتے ہیں, علی جیسا سچا امام فرما رہا ہے, میرے گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بی بی پرسا قبول فرمائے. اللہ ان مجلس کا صدقہ شاہ جی کو سے تندرستی عطا فرمائے. ایک فکرہ, بی بی کی مجلس سننے کے لیے آئے ہو, شہادت سننے کے لیے آئے ہو, اور وہ آخر میں جو صاحب آئیں گے وہ پڑھیں گے کیونکہ ممبر کا تقاضا یہ ہے. لیکن میں اپنی نوکری پیش کرنے کے لیے پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں, آپ کے رونے کے اسباب پیدا کر رہا ہوں.
اگر گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو تو پہلے یہ فکرہ سن لینا، جنازے میں 10,000 بھی لوگ ہوں، شاہ جی ہر کوئی تو نہیں روتا، 2-4 بندے روتے ہیں، آپ کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ میت کا کیا لگتا ہے۔ ان 5 دنوں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو اس طرح رونا، فرشتے محمد مصطفیٰ سے پوچھے یہ تیری زہرا کا کیا لگتا ہے، اجرکم من اللہ، یہ تیری زہرا کا کیا لگتا ہے، تیری فاطمہ کا کیا لگتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم پہلا فکرہ، جہاں جہاں پر عزاداران امام مظلوم بی بی کے عزادار بیٹھے ہو پہلا فکرہ سنی، اور رونے کے لیے یہ فکرہ کافی ہے۔ علماء نے لکھا علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، جزاک اللہ جنہیں سمجھ آئی ہے، علی اکبر کی عمر میں، جو جانتے ہو علی اکبر کی عمر کتنی ہے، بی بی بوڑھی ہو گئی، بی بی کے گھر کو جلایا گیا، بی بی کی چھت کو توڑ کر مدینے کے بدماش محمد مصطفیٰ کے بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ دوسرا فکرہ سنیے اور طالب دعا، مجھے ایمان سے بتاؤ غیرت مند بیٹھے ہو، کسی کی عام پردہ دار بیٹی کیوں نہ ہو، شاہ جی اگر کوئی اندر داخل ہو جائے وہ بھی کہتا ہے میری پردہ دار بیٹی تھی تو گھر کے اندر کیوں آیا ہے، رو کے یہ فکرے کہنا کہ اگر کسی کی عام پردہ دار بیٹی ہو وہ برداشت نہیں کرتا، ہائے علی کی قسمت، بی بی زینب جیسی پردہ دار، 7,000 کا لشکر، مدینے کا شہر، علی جیسا غیرت مند کبھی زینب کو سنبھالتا ہے کبھی زہرا کو سنبھالتا ہے۔